بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانگ درا میں حصہ غزلیات اول کے غزل نمبر 6 ہمارے سامنے ہے۔ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ خاص طور پہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو لوگ اپنے رب کی محبت میں مبتلا ہے، جو اپنے رب کی محبت میں تڑپ رہے ہیں۔ اب جب وہ رب کی محبت میں تڑپ رہے ہیں تو حضرت اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں جو ساری سوسائٹی سے، پوری کی پوری اکانومی سے آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی وضع قطع، ان کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کو دکھائی دیتا ہے، لوگ اسے پہچان لیتے ہیں۔ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں۔ حضرت اقبال خود بھی جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری وہ ساری کی ساری انوکھی وضع میں تھی۔ یہاں وضع کا مطلب قطعاً بھی ہم ظاہری وضع قطع نہیں لے رہے ہیں، اس کا تعلق باطنی وضع قطع کی بات ہو رہی ہے۔ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ جو آپ کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دنیا کو عجیب نظر آتے ہیں، دنیا انہیں سٹرینج نظروں کے ساتھ دیکھتی ہے، دنیا انہیں ایلین سمجھتی ہے۔ علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں، جو تھے چھالوں میں کانٹے نو کے سوزن سے نکالے ہیں۔ حضرت اقبال جو خالق کی محبت میں تکلیف آئے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں، اب مجھے دنیا کی طرف سے تکلیف آئے اور رب کی محبت میں اس پہ مرہم رکھوں، یا رب کی طرف سے مجھے تکلیف آئے اور پھر بھی میں اس کو کاٹنے کی کوشش اپنے رب سے اور محبت کی صورت میں کروں، تو وہ مجھے اتنا مزہ دیتی ہے وہ لذت کہ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جو تھے چھالوں میں کانٹے نو کے سوزن سے نکالے ہیں، میرے پاؤں میں اپنے رب کی طرف سفر کرتے ہوئے جو چھالے پڑ گئے اس کو میں نے سوئی کی نوک سے نکالا ہے۔ تو یہاں پہ ہم انہی معنوں میں نہیں لیں گے کہ نو کے سوزن سے، کہ سوئی کی نوک سے وہ چھالوں کو پھوڑا گیا ہے اور ان میں سے کانٹے ہم نے نکالے ہیں۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ خالق کی محبت میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں، اس تکلیف کو حل کرنے کے لیے، خالق کے ساتھ جڑنے کے لیے اور زیادہ تکلیفیں آئیں، ساری کی ساری مجھے عزیز تر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو یقین رکھو کہ تمہاری طرف تکلیفیں اور پریشانیاں اس طرح سے آئیں گی جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے۔ علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتا ہوں، اپنے درد کے علاج میں بے شک مجھے اور تکلیف پہنچ رہی ہے، اور درد تب ختم ہوگا جب رب کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے گی، اور اس وقت تک سارے کے سارے علاج، ساری کی ساری کوششیں رائے گاں ہیں، لیکن وہ بے شک رائے گاں ہیں، اس رائے گانی میں مجھے لطف آتا ہے جو میرے علاج کے لیے کوشش کی جاتی ہے، جو مجھ پہ ایڈیشنل تکالیف آتی ہیں وہ مجھے اور زیادہ مزہ دیتی ہیں۔ پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اب حضرت اقبال فرما رہے ہیں اب اس میں امید جو ہے، امید کے معنی آپ بہت سارے لے سکتے ہیں۔ ایک تو امید کا معنی جو ان ساری غزلیات کے اندر جو مرکزی خیال آپ کو رب سے محبت کا، رب سے تعلق کا، اس سے ملاقات کا، اس کو دیکھنے کا، یہی کانسیپٹ آپ کو نظر آتا ہے ہر طرف۔ تو ایک تو وہ امید ہے کہ میں نے خالق کی دید کرنی ہے، میں نے خالق کو دیکھنا ہے، یا پھر اس کا انکار سننا ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو انکار کیا گیا۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ میں اس امید میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس امید میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ میں نے اس شوق کو، اس امید کو اپنے جگر کا خون دے دے کر یہاں تک پہنچایا ہے۔
یعنی کہ میں سوز محبت میں اس طرح سے مبتلا رہا ہوں کہ میرے خون جگر اس کو ملتا رہا ہے، اس محبت کو میں نے پالا ہے اوور دا ایئرز۔ دوسرے نمبر پہ حضرت اقبال کو امید اس قوم سے تھی، اس قوم سے ہے کہ یہ قوم میری بات سمجھ جائے گی اور ایک نہ ایک دن امت بن کر ابھرے گی، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو یہ دعائیہ شعر ہے، پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ ایک سائیڈ پہ حضرت اقبال دعا کر رہے ہیں کہ یہ امید میری قائم رہے، اور دوسرے مصرے کے اندر حضرت اقبال اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ میرے لیے ان امیدوں کا کتنا زیادہ ان امیدوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی، نرالا عشق ہے میرا نرالے میرے نالے ہیں۔ رات میں جب میں ستاروں کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ خاموش نظر آتے ہیں۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ مجھے جو رب کی محبت لاحق ہو گئی ہے، جو مجھے رب کی محبت کا زیور مجھے عطا کر دیا گیا ہے، مجھے اس سے اتنی زیادہ ایکسٹریم کا عشق ہو چکا ہے، ستارے اس پہ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ میرے ساتھ مل کر رب کو پکارتے کیوں نہیں؟ میرے ساتھ مل کر اسے یاد کیوں نہیں کرتے؟ میرے ساتھ مل کر میرے مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالتے؟ میرے ساتھ مل کر میرے علاج کا کوئی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا مصرع اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، نرالا عشق ہے میرا نرالے میرے نالے ہیں، کیونکہ میرا عشق جو ہے وہ بہت زیادہ نرالا ہے باقی دنیا سے۔ تو باقیوں کے عشق ہوتے ہیں، وہ ستاروں کے سامنے ستاروں کی خاموشی پہ تعجب نہیں ہوتا انہیں، لیکن مجھے تعجب ضرور ہوتا ہے۔ عشق باقی لوگ بھی کرتے ہیں اور ایک عشق میں نے کیا ہے، میرا عشق دنیا سے نرالا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں جو اپنے رب سے نالے کرتا ہوں، گلے شکوے کرتا ہوں، وہ بھی میرے نرالے ہیں۔ اب یہ جب دونوں چیزیں اتنی زیادہ نرالی ہیں تو میری خواہش یہ ہے کہ ستارے اس پر خاموشی اختیار نہ کریں، اپنے رب کے حضور میرے نالوں کے اندر میری مدد کریں، میرے عشق کے اندر میری مدد کریں، اور اپنے رب کے حضور التجا کریں کہ زمین پر ایک اقبال بیٹھا ہوا ہے جس کو تیری دید کی تمنا ہے۔ نہ پوچھو مجھ سے لذت خانمہ برباد رہنے کی، نشیمن سینکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں۔ تو آپ نے جس طریقے سے پہلے غزلیات دیکھی کہ لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بے تاب ہوں جن کو جلانے کے لیے، جمع کر خرمن تو پہلے دانہ دانہ چن کے تو، آہی نکلے گی کوئی بجلی جلانے کے لیے۔ تو یہ دیکھیے، یہ انہی معنی کے ساتھ ایسوسیٹڈ شعر ہے۔ نہ پوچھو مجھ سے لذت خانمہ برباد رہنے کی، نشیمن سینکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں۔ میں تو اپنے رب کی محبت میں اجڑا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پہ اجڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی نقصان ہو گیا، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جب اجڑا دل ہوگا، اجڑا دیار ہوگا، یہاں پہ طلب رہے گی۔ دیکھیں عاشق کی حالت کبھی ہم نے دیکھی ہے، عاشق دنیاوی عاشق بھی آپ دیکھیے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ تو حضرت اقبال کہہ رہے ہیں کہ خالق کی محبت میں اب میری یہ حالت ہے کہ میں خانمہ برباد نظر آ رہا ہوں۔ نشیمن سینکڑوں بنا کر میں نے پھونک ڈالے ہیں۔ ایک نشیمن بناتا ہوں یعنی کہ ایک خاص تھاٹ کے اوپر جاتا ہوں، ایک خاص ایک اسپیسیفک چیز کے بارے میں ایک خاص حد تک نالج کے اوپر جاتا ہوں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر میرا رب اس چیز کی جب حقیقت کھولتا ہے تو وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ جو نشیمن بنایا ہوتا ہے، وہ جو ایک آئیڈیا کنسیو کیا ہوتا ہے، آئیڈیا ڈیولپ کیا ہوتا ہے، وہ آل ٹوگیدر رانگ ثابت ہو جاتا ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ اصل کیا ہے؟ اصل میرا رب ہے، جو حقیقت وہاں سے ملتی ہے وہ کہیں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔
نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جائے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ اس خاص شعر میں حضرت اقبال دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت اقبال شرر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جیسے کہ شروع میں بھی آپ نے غزل میں دیکھا کہ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، ٹھہر جائے شرر ہم بھی تو مٹنے والے ہیں۔ چنگاری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کو بڑی جلدی ہے ختم ہونے کی، جس طریقے سے آپ کو جلدی ہے شاید اس کے ارد گرد کا وقت ہی ہمارے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی اس سے زیادہ وقت موجود نہیں ہے، تو آپ اکیلے مت جائیے، ہمیں بھی ساتھ لیتے جائیے۔ تو پورا ایک جو اس کا مرکزی خیال بنتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نہ صرف فانی ہے بلکہ فانی کے ساتھ ساتھ اجلت بھی اس کے اوپر طاری ہے۔ کوئی معلوم نہیں ہے کس وقت آپ نے چلے جانا ہے اور کتنا کم وقت آپ کو میسر ہے۔ نہیں بیگانگی اچھی، شرر کو مخاطب کر رہے ہیں، نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ہم بھی آپ کے رفیق ہیں، ہم نے بھی آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ جس طریقے سے آپ پہ فنا طاری ہے اسی طریقے سے ہم پہ بھی ایک نہ ایک دن فنا آنی ہے، اسی طریقے سے ہم نے بھی ایک دن فنا ہو جانا ہے، تو آپ کو جلدی کیا ہے، ہمیں بھی ساتھ ساتھ اپنے ساتھ لیتے جائیے۔ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بالے ہیں۔ تو حضرت اقبال طنز ایک فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی ریلیجیس اسکالر ہیں جو صرف اور صرف سیریمونیل ایکٹیویٹیز کو دین سمجھتے ہیں، ان کو تو ایک حور کی آرزو ہے، ایک حور کی امید ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، انہیں حور مل جائے گی۔ اب جب حور مل جائے گی تو ان کی ساری ایفرٹس اس حور کو حاصل کرنے کے ارد گرد گھومتی ہے، یعنی کہ ان کا نماز، ان کا روزہ، ان کی زکوٰۃ، ان کا حج، ان کا صدقہ، ان کا خیرات، ان کی لوگوں کے ساتھ اچھائی یا برائی، وہ اس چیز کے ارد گرد گھومتی ہے کہ انہیں جنت میں حور کی آرزو ہے۔ اب دیکھنے میں تو اس لفظی معنی میں کوئی برائی یا خرابی نظر نہیں آتی، لیکن حضرت اقبال اس شعر میں تھوڑا سا آگے جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز خالق سے محبت ہے۔ آپ لیٹر آن جا کے دیکھیں گے کہ حضرت اقبال کس طریقے سے اس مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں، کہ وہ اس طرح کا شعر ہے کہ مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی ہوس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے، واعظ کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ تو اصل جو آپ نے عمل کرنا ہے، جو کام کرنا ہے، وہ خالق کی محبت میں کرنا ہے، نہ کہ اب حور اور جنت کی خواہش میں۔ وہ ہم نے ایک حکایت سن رکھی ہے کہ جب رابعہ بصری کو دیکھا گیا تو ان کے ایک ہاتھ میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں آگ تھی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ ایک برتن سے دوزخ کو بجھا دوں اور ایک آگ سے میں جنت کو آگ لگا دوں، ختم کر دوں، تاکہ لوگ ان جہنم کے خوف سے عمل نہ کریں اور جنت کی خواہش میں عمل نہ کریں، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب سے محبت اور اس کی رضا کے لیے عمل کریں۔ تو امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں۔ ظاہری طور پہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ سیدھے سادے ہیں اور رب کی محبت میں چل رہے ہیں، یا رب کی محبت میں نہیں چل رہے، یہ حور کے اور جنت کے لالچ میں چل رہے ہیں۔ میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہوں مجھ کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں۔ علامہ اقبال اپنی شاعری کی تعریف کر رہے ہیں اور شاعری کو اپنے لیے اس کی کیا اہمیت ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ میرے اشعار اے اقبال
کیوں پیارے نہ ہوں مجھ کو، مجھے پیارے کیوں نہ ہو، کیوں؟ میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں، میرا شکستہ دل جو رب کے سامنے پیش ہو گیا ہے، جو رب کے سامنے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، میرا توبہ کیا ہوا دل جو رب کو بہت زیادہ پسند ہے، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یہ تو وہ والا دل ہے۔ یہ اس دل سے نکلتے ہوئے کیا ہے، اس دل سے نکلتی ہوئی گونج ہے، اس دل سے نکلتی ہوئی آواز ہے، یہ اس دل سے نکلتی ہوئی کرلاہٹ ہے جو لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے اور امت کو ایک یونٹی اور ایک خاص راستے کی طرف لانا چاہ رہی ہے۔ تو میرے دل سے جو آواز نکل رہی ہے، یہ وہ آواز ہے جو لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے، جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانا چاہتی ہے، جو لوگوں کو اتحاد کی طرف لانا چاہتی ہے، جو لوگوں کو بیدار کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ میرے دل سے نکلی ہوئی آواز ہے، لہٰذا اس آواز کی، ان اشعار کی میرے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جزاک اللہ۔